جی جی اچھا، آپ یہ سننا چاہ رہے ہیں؟ پڑھ لیں پھر انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. اوزار یہ کس کی جمع ہے؟ اوزار وزرا وزرن کے. وزر کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو. زینت القوم جو ہے نا، اس سے مراد کیا ہے؟ زیورات. حملنا، یہ جو حملنا لفظ ہے، ہم پر ڈال دیا گیا زیورات کا بوجھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسے ڈال دیا گیا تھا حملنا؟ سامری کا فتویٰ. کیا فتویٰ تھا؟ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک فرعون کی قوم کی عورتوں کے زیورات یا امانت جو واپس نہیں کیا آپ نے، اور اس گڑھے میں ڈال دو. اور اس کی ایک پیچھے پلاننگ تھی. جو غلط فتوے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہوتی ہے. خوار کس کو کہتے ہیں؟ خوار. اردو والا نہیں ہے، یہ عربی والا ہے. خوار گائے کی آواز. فنسیہ کا فاعل کون ہے؟ فنسیہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے. کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بچڑا یہ جو ہے نا، یہ معبود ہے. موسیٰ علیہ السلام کو در حقیقت یہاں آنا تھا ملاقات کے لیے، کہیں اور چلے گئے. اب آگے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا. یہ اللہ رب العزت کا قول ہے. ٹھیک ہے. وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جو اور سامری کا جو کلام ہے وہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توحید کا ایک نقطہ سمجھایا ہے. کیا وہ نہیں دیکھتے اللہ یرجع الیہم، کہ وہ نہیں لوٹاتا الیہم ان کی طرف قولاً بات. یعنی یہ بچڑے کو معبود بنایا نا انہوں نے، یہ اس کو بلا رہے ہیں، وہ جواب نہیں دے رہا ان کو. تو کیا یہ دیکھتے نہیں اس کی طرف کہ وہ قول کو جواباً پیش نہیں کر رہا؟ ولا یملک لہم ضرا، اور نہیں وہ اختیار رکھتا ان کے لیے نقصان کا، ولا نفعا، اور نہ ہی نفع کا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا بتوں کو جب توڑا تھا، اف لکم. اور دوسری جگہ جو آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں وہاں کیا تھا؟ لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
جو قادر ہے نا، خالق معبود برحق، اس کی صفات میں سے ایک صفت سب سے عظیم یہ ہے کہ یجیب المضطر کاشف الضر، کہ وہ تکالیف کو ہٹاتا ہے. جس کو خود اپنی تکلیف نہ آنے نہ لے جانے کا اختیار ہو، بلا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ فلا کاشف لہ الا ہو. یہاں پر ایک ہندو عورت کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، جس نے اپنے پنڈت سے یہ کہا تھا کہ یہ جو بلی ہے یہ اس نے آ کر ہمارے معبود پر پیشاب کر دیا ہے. جب ہمارا معبود اپنے آپ کو بلی کے پیشاب سے نہیں بچا سکا تو ہمیں کیا دے گا؟ بات تو بڑی معقول تھی، لیکن اس کو پتا ہے کہ ہماری روزی روٹی کا سلسلہ یہی ہے، تو اس نے بوڑھی عورت کو تھپڑ مار دیا کہ تم نے یہ بات کیسے کہہ لی، اپنے معبود کو سوچ کیسے لیا. حالانکہ اس کو پنڈت کو لگنا چاہیے تھا یہ، لیکن اس نے چونکہ جس کے پاس جواب نہیں ہوتا نا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جی، ہاتھا پائی پر اتر آتا ہے. پنڈک نہیں، ہندو کا جو وہ پنڈت ہوتا ہے نا، کاشف نام کا بھی یہی مطلب. جی، کاشف کا مطلب ہٹانے والا، کھولنے والا معنی. بہت سارے مفہوم ہیں اس کے، نسبت کے اعتبار سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. سوال ہے، اس سوال پر انعام ملے گا. آپ ہیں موڈ میں انعام لینے کے؟ ہیں؟ پڑا ہوا ہے. اللہ یرجعو، اللہ یرجعو، اللہ اصل میں کیا تھا؟ ان اللہ. یرجعو پر زبر کیوں نہیں آئی؟ جی ہاں، مضارع پر ہی زبر آتی ہے. لائے، ہاں تو ٹھیک ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان نے تو نصب دینا تھا نا. نہیں، جو لا ہے نا وہ نصب سے نہیں روکتا. واو نون یہ واحد کا صیغہ ہے، واو نون تو تھا ہی نہیں. مبنی، مضارع کہاں سے مبنی ہوتا ہے؟ متعدی نہیں جی. ایسے جوابات نہ دیں کہ نحوی بھی کہاں پٹھیں. فعل ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، فعل ہے. مجھے لگتا ہے یہ نام مجھے اپنے آپ کو ہی دینا پڑے گا. یہ جو ان ہے نا، یہ ان اس کو کہتے ہیں ان مخففہ من المثقلہ، یعنی یہ ان جو اصل میں انہو ہے. کیا ہے؟ ان بمانا انہو، حروف مشبہ بالفعل ہے. یہ وہ پڑھا ہے نا ثقیلہ اور خفیفہ، ان ثقیلہ ان خفیفہ. ان اور ان ثقیلہ بھی استعمال ہوتے ہیں، خفیفہ بھی استعمال ہوتے ہیں. جب ان خفیفہ استعمال ہوگا تو اس کا اسم محذوف ہوتا ہے، انہو. بس مجھے پتا ہے نا انعام جیت سکتے ہی نہیں ہے. سال ختم ہونے کو آ گیا، ایک بھی انعام نہیں جیت سکے. جی خفیف ہے، اس کا اسم محذوف ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور تحقیق کہا ان سے، یعنی بنی اسرائیل سے، ہارون علیہ السلام نے من قبل، اس سے پہلے. کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بھی، تم آزمائے گئے ہو اس کے ساتھ. اس سامری نے اس بچڑے کے ذریعے تمہاری آزمائش کی ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب تو رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِي، لہذا تم میری پیروی کرو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری بات مانو. سامری کو چھوڑ دو، یہ جھوٹ بول رہا ہے.
اس امتحان میں تم کامیابی کی راہ اگر چاہتے ہو تو راہ یہ کہ میری اتباع اور میری فرما برداری کر لو. سمجھا رہے ہیں. ادھر سے فتنے میں ڈال رہا ہے سامری اور ہارون علیہ السلام چونکہ ذمہ دار تھے موسیٰ علیہ السلام پیچھے قوم کے اندر چھوڑ کر گئے تھے ان کو لے کر آنا, اور یہاں ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا اور ان کو سمجھا رہے ہیں میری بات مان لو, چھوڑ دو, یہ تمہارا رب نہیں ہے. قالو, تو قوم نے کیا کہا. اچھا یہاں جو پچھلی آیت گزری ہے اس آیت میں ایک سوال ہے, وہ سوال کا اس پہ انعام اس لیے نہیں کہ میں جواب دے چکا ہوں اس کا. من قبل, من حرف جر ہے, قبل پر ضمہ کیوں آیا؟ اچھا اس پہ انعام نہیں ہے نا, کوئی ایک دے دے جواب. جی جی بولے, یہ کیا جواب ہوا؟ جواب دیں جواب. قبلوں کے 3 استعمال میں نے بتائے تھے آپ کو. مبنی والا استعمال کیا ہے؟ قبل اور بعد مبنی کب ہوتا ہے؟ اس کا مضاف الیہ لفظ میں نہیں. بالکل ٹھیک ہے, جب قبلوں کا مضاف الیہ ہو ضرور لیکن نیت میں, لفظوں میں موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, قبلوں کا اور بعدوں کا جب مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہ ہو, نیت میں موجود ہو, تو اس وقت مبنی ہوتا ہے. اور جب نہ لفظاً ہو اور نہ نیتاً ہو تو وہ مورب ہوگا. یہ یا قومی اظہار کیوں آئی ہے یہاں پر؟ قومی مضاف الیہ ہے. جی یہاں کیا ہے؟ زیر پوچھ رہا ہوں. دیکھیں جو منادہ ہوتا ہے نا, منادہ اگر مفرد ہے تو پیش آئے گی, اگر مضاف ہے تو نصب آئے گا. یہاں زیر کیوں آ رہی ہے؟ یا تو آپ کو پڑھنا چاہیے تھا یا قوما, قرآن میں ہے نا یا قومنا اجیب داعی اللہ. جی ہاں, یہاں سے یا گرا ہے. کون سا یا گرا ہے؟ متکلم کا تخفیفاً. اب چونکہ یا کا ما قبل کیا ہوتا ہے؟ مکسور, تو یا کے حذف پر دلالت کے لیے کسرہ دیا گیا یہاں پر. قالو, قوم نے کہا لن نبرح علیہ, ہم ہرگز جدا نہیں ہوں گے اس سے, ہم ہرگز جدا نہیں ہوں گے اس سے. یہ نبرہ بریحا یبرہ ما بریحا, تو یہ مضارع کا صیغہ ہے, متکلم کا ہے. ہم ہرگز جدا نہیں ہوں گے اس سے, عاکفینا جمع ہوئے رہیں گے, ہم مجاور بن کر رہیں گے. ہم ہرگز جدا نہیں ہوں گے اس پر, عاکفینا اس حال میں کہ جمع رہیں گے, حتی یرجع الینا موسیٰ, حتی کہ لوٹ آئے ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام. اب آگیا یرجع, اللہ یرجعو, یرجع, تو یہاں ان یہ یہاں منصوب کیوں آئی ہے یرجع؟ حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے, ان ناصبہ معذوف ہے. یہ جو سامری کا بنایا ہوا بچڑا بنی اسرائیل کو اتنا اچھا لگا کہ اس کو چھوڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر ہیں ان کی بات کو بھی قبول نہیں کیا, تعظیم اور عبادت میں مصر رہے. لن نبرح کا مطلب ہے ہم ہرگز جدا نہیں ہوں گے اس سے.
جس کا جو مفہومی معنی ہوگا یا اس باطن معنی یہ ہوگا ہم ڈٹے رہیں گے اس پر مجاور بن کر. اب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے. اللہ نے بتایا تھا نا کہ تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے, تو غصے سے آ گئے. آصفن کا معنی کیا تھا؟ پیچھے پڑا اپنے. آصفن نہیں, جی آصفن افسوس. افسوس سے آپ زیادہ بہتر معنی وہ کر لیں کہ افسوس کا کبھی صرف تلفظ کے ساتھ اظہار ہوتا ہے, رنجیدہ حالت میں, غمزدہ ہو کر. افسوس میں صرف کبھی گفتار سے تعلق ہوتا ہے, جبکہ آصفن کا تعلق اصل جو ہے اپنے وجود میں رنجیدہ غمزدہ ہو کر واپس آئے. پہنچے. یہ ہوتا ہے مخلص دائی. جب وہ دیکھتا ہے نا کہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے, اور وہ بگاڑ بھی جب توحید میں پیدا ہو چکا ہو, تو پھر اس وقت اس کے افسوس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ قال یا ہارون, کہا اے ہارون, ما منعک, تجھے کس نے روکا, اذ رأیتہم, جب تو نے دیکھا ان کو, ولو, کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں, اللہ تتبعانی, کیوں نہ تم میری پیروی کی, کیوں تو نے میری پیروی نہ کی, یعنی میرے پیچھے کیوں نہ آیا بتانے کے لیے. افعصیت امری, کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ قوم کو لے کر آ جاؤ, تو میرے پیچھے کیوں نہیں آیا تو؟ میرے امر کی مخالفت کیوں کی تو نے؟ اگر قوم نہیں آ رہی تھی تو آ کر بتاتا مجھے. اتنا انتظار کیوں کیا؟ چونکہ وہ 40 دن کا تھا نا ٹائم, جو وہاں کوہ طور پر رہنا تھا. معاملہ خراب ہو گیا تو آ کر بتانا چاہیے تھا. 40 دن میں بچڑا بنا, پوجا ہوئی, اور سارے معاملات ہو گئے, کوئی خبر نہیں مجھے, اور آنے پر پتا چلا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا. اب اگلی آیت بتا رہی ہے کہ ہارون علیہ السلام پر جو غصہ ہو رہے ہیں نا, وہ غصے کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے یہاں سے داڑھی پکڑی ہوئی اور سر پر بال پکڑے ہوئے ہیں یوں. اللہ نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہارون علیہ السلام سے کہ تو نے میری اقتدا کیوں نہیں کی, میرے پیچھے کیوں نہیں آیا. اب ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں, قال, ہارون علیہ السلام نے کہا, یبن امہ, اے میرے بھائی, اے میری ماں کے بیٹے. ماں کا بیٹے, ویسے نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے نا, یہاں ماں کے بیٹے کیوں کہا؟ دو باتیں ہیں یہاں پر. ایک کہ یہ دونوں آپس میں بھائی تھے, اخیافی. 3 طرح کے بھائی ہوتے ہیں, اللاتی, اخیافی اور عینی. عینی کہتے ہیں سگے بہن بھائیوں کو, اور اللاتی کہتے ہیں باپ ایک ہو. اخیافی کہتے ہیں جب ماں ایک ہو, ماں ایک اور باپ, یعنی والدہ کی 2 شادیاں ہو چکی ہیں اس صورت میں. تو چونکہ یہ اخیافی بھائی تھے, ماں ایک تھی, اس لیے یبن امہ کا. دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ سختی میں تھے, اور ماں کی طرف نسبت کر کے شفقت اور نرمی کا تقاضا کیا ہے. چونکہ باپ کے مقابلے میں ماں جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نرم مزاج ہوتی ہے. اس لیے کہا میری ماں کے بیٹے, یعنی ماں پیار کرتی ہے تو تو بھی پیار کرنا. اور اندازہ لگائیں, جو غصے ہو رہے ہیں بھائی وہ چھوٹے ہیں, اور جس پر غصے ہو رہے ہیں وہ بڑے ہیں. ہارون علیہ السلام بڑے ہیں. جب معاملہ آ جائے توحید کا, جب معاملہ آ جائے شرک کا, پھر چھوٹا کون بڑا کون, اب آپ کو توحید پر غیرت کھانی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا تھا جدا ہونے کا؟ چلے گئے.
لا تأخذ بلیہیتی، میری داڑھی کو مت پکڑیے، ولا براسی، اور میرے سر سے مت پکڑیں آپ، یعنی میرے سر کے بال، میری داڑھی کے بال مت پکڑیں، داڑھی ہے تو یہ داڑھی جو ہے انبیاء کی سنت ہے، من جانب اللہ، مرد کی زینت ہے، داڑھی مرد کی زینت ہے۔ اور جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں نا بھائی سب سے زیادہ حسین اور جمیل کس کا چہرہ ہے، تو کیا جواب ہوتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے حسین اور جمیل چہرہ آپ کا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم حسین و جمیل چہرہ کہتے ہیں تو اس میں داڑھی بھی موجود ہے، تو پھر اس جیسا اپنا چہرہ بنانے میں شرم و حیا کس چیز کی ہے، آڑ کس چیز کی ہے؟ تو اس کا معنی یہ کہ آپ کا قول، اگر آپ عشق رسول میں قربان ہونے کی بات کر رہے ہیں، آپ داڑھی رکھ نہیں سکتے اور آپ کہہ رہے ہیں میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہی، آپ کہہ رہے ہیں میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، تو یہ جذبات کو بوری میں بند کر کے رکھ دینا چاہیے۔ دعویٰ وہ کرے جس دعوے میں عملاً سچائی نظر آتی ہو۔ انی خشیت ہوں، مجھے ڈر، یہ ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے یہ ڈر تھا ان تقولا، کہ آپ یہ کہو گے فرقت بین بنی اسرائیل، کے بنی اسرائیل کے درمیان تم نے تفریق ڈال دی ہے، فرقہ بندی، ولم ترقب قولی، میرے قول کا انتظار نہیں کیا، میرے قول کا خیال نہیں رکھا کہ اس کو سنبھال کر رکھنا ہے، امت کو تفریق نہیں ڈالنی۔ تو اگر میں، یعنی دو گروہ ہو گئے تھے، ایک وہ گروہ جو سامری کے بنائے ہوئے بت کی پوجا کرنے لگ گیا، دوسرا اس سے دور ہو گیا، اگر میں اس دور ہونے والے گروہ کو لے کر آ جاتا اور جو پوجا کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیتا تو یہ تفریق ہو جاتی، اور اس تفریق میں آپ مجھے گرفت کرتے، آپ اس ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اب بھائی کو سرزنش کر دی، اپنے غصے کا اظہار کر دیا، اب جو مرکزی فتنے کا مقام تھا یا جو شخصیت تھی اس کی طرف آ گئے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے، تیرا کیا حال ہے سامری؟ میں نے بتایا تھا یہ کون ہے، منافق تھا، اسلامی لبادہ اوڑھ کر آیا اور اصل میں گائے کی پوجا کرنے والا تھا، اس لیے جیسے ہی موقع ملا تو اس نے گائے کی پوجا پر قوم کو لگا دیا۔ اب سنیں ذرا سامری کی منطق، کہتا ہے قالا، اس نے کہا بصرت، میں نے دیکھا، بما لم یبصروا بی، وہ چیز جو کسی اور نے نہیں دیکھی، میں نے دیکھی وہ چیز لم یبصروا بی جو قوم نے نہیں دیکھی۔ اور وہ کیا چیز دیکھی تھی، میں نے بتایا تھا آپ کو کیا چیز، جیسے ہی جبریل اسلام کا گھوڑا پاؤں اٹھاتا اور آگے چلتا وہاں سبزہ اگ جاتا، نتیجہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس مٹی میں جہاں پاؤں لگا ہے گھوڑے کا حیات ہے اس میں، اور وہ مٹی لے کے اس نے سنبھال لی، جیسے ہی یہ بچڑا تیار کیا اس میں ڈال دی، نتیجہ آوازیں شروع ہو گئی اس کے اندر۔ فقبضت، تو میں نے مٹھی بھر لی، قبضتاً ایک مٹھی، من اثر الرسول، فرشتے کے نقش قدم سے، نقش قدم سے، فرشتے سے مراد یا تو ڈائریکٹ فرشتہ جبریل اسلام، یا اس فرشتے کے چلنے کے وجہ سے اس کے گھوڑوں کے نشانات سے، تو فرشتے کے نقش قدم سے میں نے ایک مٹھی بھر لی مٹی کی، فنبذتها، میں نے وہ مٹھی جو ہے پھینک ڈالی، نبذہ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، تو میں نے اس مٹھی کو پھینکا اس بچڑے میں، اور وہ آوازیں آنا شروع ہو گئی اس میں سے، اور یہ آوازیں ایک تو سونے کا بنا تھا، بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، اور آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی، قوم تو ویسے ہی ابھی زیادہ پیغمبر کے ساتھ رہی نہیں تھی، اور زیادہ کوئی اصلاح کا موقع بھی نہیں ملا تھا، کیونکہ آزادی دلوائی ہے،
اور ساتھ لے کر آئے ہیں, نجات ہوئی, موسیٰ علیہ السلام ادھر چلے گئے, یہ پیچھے ہیں, ہارون علیہ السلام ان کی تربیت پر ہیں, وقت زیادہ نہیں ابھی گزرا تھا, نتیجتاً ابھی وہ باقیات موجود تھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جاہلیت کی دور کی کچھ سوچ اور فکر موجود تھی. انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا اس کے اثرات اس کے وجود پر آتے ہیں. جیسے ہم جس جگہ رہتے ہیں, یہاں کون رہتے تھے؟ ہندو رہتے تھے. کتنا عرصہ ہو چکا ہے پاکستان کو آزاد ہوئے؟ 72 سال ہو گئے. 72 سالوں میں بھی باقیات ختم نہیں ہوئی ابھی تک. جی بڑھ رہی ہیں. اچھا اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ دور اب میڈیا کے ذریعے پورا کا پورا آپ کو دکھایا جا رہا ہے. ہندو کے علاقوں میں مسلمان کا اسلامی چینل نہیں چل سکتا, لیکن مسلمانوں کے گھر میں اسلامی چینل ہیں لیکن چلتا نہیں ہے, سارے ہندو کے چلتے ہیں. بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں تو بھی ہندو کے, ابا حضور کچھ دیکھ رہا ہے وہ بھی ہندو کا, اور گھر کی خواتین جو دیکھ رہی ہیں ڈرامے وہ بھی ان کے دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے ہاں بھی جو ڈرامہ ہوتا ہے تو وہ بھی انہی کے ڈراموں سے منتقل ہوا ہوتا ہے. اس طرح کی ساری خرافات موجود ہوتی ہیں. تو وہ کہاں سے ختم ہوگا؟ پھر آپ برتھ ڈے بھی منائیں گے اور پھر شادی کی اس تاریخ کو اپنے لیے الم و غم کے اظہار کے لیے دوبارہ رپیٹ کریں گے آپ. فوت ہونے کے بعد بھی سالگرہ ختم نہیں ہوتی, اندازہ لگائیں. چلو میں مذہبی گرانے کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, جو دین کو سمجھتے ہیں, دیندار ہیں, ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں, توحید صحیح ہے ان کی, لیکن ان خرافات میں داخل ہو چکے. وہ کہتے ہیں کہ بس تھوڑی سی وہ ہنسی خوشی ہے, اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ جس قوم کی آپ اختیار کر رہے ہیں نا, یہ ثقافت و اسلامی نہیں ہے. جی بالکل, جسمانی آزادی تو ہے لیکن ذہنی آزادی ابھی بھی نہیں ہے. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, اور اسی طرح پھسلایا مجھے میرے نفس نے, اسی طرح پھسلایا مجھے میرے نفس نے, یعنی مجھ سے یہ جو کام سرزد ہوا ہے نا, اس کے پیچھے میرے نفس کی کارستانی ہے. انسان جب بھی کسی فتنے کے اندر داخل ہوتا ہے نا, تو اس فتنے کی طرف لے جانے والا جو محرک ہوتا ہے وہ نفس کی پوجا ہوتی ہے. خود قرآن میں موجود ہے, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. نفس کی غلامی ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو المیہ ہے وہ نفس کی غلامی, اور حدیث میں شرط لگائی ہے ایمان کی, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے. تو شریعت کے تابع نہیں ہوں گی تو آپ اس کے تابع ہو گئے, جب آپ اس کے تابع ہو تو آپ کا معبود اور آپ عابد بن گئے. شرک کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. سب سے بڑی جنگ پتہ کیا ہوتی ہے؟ کون سی ہوتی ہے؟ اپنے نفس سے. اس لیے قرآن میں کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا, اس نے خواہشات کی تکمیل سے اپنے آپ کو روک لیا. ہم کالج میں برقع پہنتے ہیں تو سب ہمیں عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں. بالکل, آج کل جو یونیورسٹیز ہیں, کالج ہیں, حتیٰ کہ یہ تو بہت اوپر چلا گیا, اب اسکول کی سطح پر بھی آ جائیں, اسلام وہاں اجنبی ہے. اگر آپ وہاں بات شروع کر دیں نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم کا درس شروع کر دیں, سارے بھاگ جائیں گے, عجیب نگاہوں سے دیکھیں گے. الا ماشاء اللہ کہیں ایسا ہوتا ہے یہ سوچ اور فکر ہو, وگرنہ عجیب بات ہے.
اور ایسے فتنوں کے دور میں حدیث میں موجود ہے کہ فتنوں کے دور میں ایمان اور اسلام کو اختیار کرنا ایسے ہے جس طرح ہاتھ میں انگارہ لینا. آج اگر آپ داڑھی رکھ کر شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر کے سنت کے مطابق عمل کریں گے, رسم و رواج کا بائیکاٹ کریں گے, تو پتہ بولیں گے دکیا نوس قسم کے لوگ آئیں گے, مطلب پرانے دور کے لوگ ہیں یہ سمجھیں. برقع پہن لی آپ نے اچھے طریقے سے, تو کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی سوچ ہے ان کی. اور حالانکہ جاہلیت آپ میں نہیں, جاہلیت جدید شکل میں ان کے پاس ہے. تو اس میں انسان کا جو اجر بڑھ جاتا ہے جب تنقید کی نگاہ سے آپ کو دیکھا جائے, جب جملے کسے جائیں آپ پر, فتنوں کا دور ہو, دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے, سبحان اللہ, اجر پتہ کتنا ہے, کتنا اجر ہے. حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا تھا تم میں سے 50 آدمیوں کی نیکیوں کے برابر فتنوں کے دور میں عمل کرنے والے انسان کو اجر ملے گا. صحابہ کرام نے فرمایا ہم میں سے؟ فرمایا جی ہاں تم میں سے. تمہارے 50 افراد جو عمل کر کے اجر کو پاتے ہیں اس آدمی کو ملے گا جو فتنوں کے دور میں حق پر قائم ہوگا. یہ جو عرش الہی کا سایہ جن کو نصیب ہوگا ان میں سے کون ہے؟ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزار دیا. نوجوان کا ذکر کیوں کیا؟ کہ سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف یہ کرتا ہے. بڑھاپا میں اگر کوئی نیکی کا کام کرے تو اس کا اجر نہیں ہے, اجر ہے لیکن اتنا نہیں ہے. کیوں؟ اس وقت انسان کا نفس ویسے ہی, جذبات خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا فذهب, روانہ ہو جاؤ یہاں سے, نکلو یہاں سے. علاقہ بدر کر دیا. گندی جو مچھلی ہوتی ہے نا, اگر دیگر مچھلیوں کو بچانا ہے نا آپ نے, تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو نکال دیں یہاں سے. اللہ کی طرف سے سزا یہ تھی فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ, تیرے لیے زندگی میں یہ ہے کہ ان تقولا, کہ تو یہ کہے گا لا مساس, ہاتھ نہ لگانا. سزا کیا تھی؟ سزا یہ تھی لا مساس. ہوتا کیا؟ جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق جب وہ کسی کو, اس کو یا یہ کسی کو ٹچ کرتا, شدید بخار میں پڑ جاتے دونوں, شدید بخار میں. جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو وہ دور سے ہی کسی کو اپنے قریب آتا ہوا دیکھ کر یہ بھاگ جاتا اور کہتا لا مساس, ہاتھ نہیں لگانا. جنگلات میں چلا گیا, سب متنفر ہو گئے اسے, جنگلات میں چلا گیا اور وہ وہیں جا کر زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے دفع ہو گیا. تو دو سزا ہو گئی, ایک یہ دنیاوی دو سزا ہے. پہلی سزا کیا تھی؟ جلا وطن کر دیا. دوسری سزا کہ جہاں بھی جائے گا انسان کو نہیں چھو سکتا, انسان کو چھوئے گا خود بھی مصیبت میں, وہ بھی مصیبت میں. اس سے ایک بات تو پتہ چلی ہے, جس کے نظریات, جس کا عقیدہ, جس کا منہج, جس کی سوچ, جس کا فکر, جس کا کھانا پینے کا معاملات غیر شرعی ہو, اس کے ساتھ بیٹھنا, تعلق قائم کرنا درست نہیں ہے, دور رہیں. حدیث میں لا تتراء نارہما, فرمایا جب اسلام قبول کر لیا تمہاری اور مشرکین کی آگ نظر نہ آئے ایک دوسرے کو, یعنی ان سے علاقے کو, آپ اس علاقے سے جدا ہو جائیں. اب مسلمان جب مشرکین کے بیچ میں رہ گیا, بتائیں کس طرح آزادی سے اسلام کے احکامات پر عمل کر سکتا ہے؟ مشکل ہے, ممکن نہیں ہے. رفتہ رفتہ آپ اس معاشرے میں, علاقے میں رہ کر ان رسم و رواج کے عادی بن جائیں گے. حد کیا ہے نوجوانی کی؟ بلوغت سے شروع ہوئی, بعض نے کہا 40 سال کی عمر, 40 سال. بہرحال اس کی کوئی
नस मौजूद नहीं है, लेकिन उमूमी तौर पर 40 के बाद जो है आपकी जवानी जो आ रही थी, क्योंकि ये उम्र मुकम्मल संजीदगी की, वकार की, तबीयत के, जिसमें कह सकते हैं ना अक्ल दाढ़, वो भी आ चुकी है, सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं। अब इजाफा नहीं होगा। अब 41 में आप किसी चीज में मजीद बेहतरी की तरफ नहीं है, अब चीजें खराब होना शुरू होंगी, सही होना शुरू नहीं होंगी। हाँ 30 से आप कह सकते हैं मजीद इसमें बेहतरी आएगी 40 तक। 40 के बाद रिवर्स, पीछे। और हमारे अक्सर जो मुआशरे में वो 40 साल की उम्र में शादियां हो रही होती हैं, जब रिवर्स गियर लग रहा होता है। कहते हैं ना वो पांव पे खड़ा हो जाए, अब बच्ची और बच्चा उसके पांव पे खड़ा कर रहे हैं जी, और जबकि उसकी जिंदगी के वो अहम तरीन लम्हात जो है वो रुखसत हो चुके होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे माहौल में आना और ऐसी जगह आपका घर हो जहां पर दीनी माहौल हो, इबादत होती हो, यकीन जाने इससे बड़ा इनकलाब आता है, इनकलाब आता है। और जब आप दीनदार हैं लेकिन किसी ऐसी मजलिस में चले गए, जाकर ऐसे माहौल में जाकर रहना शुरू कर दिया जहां ना नमाज है, ना दीनदारी है, ना दीनी इल्म है, नतीजा तो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की मोहब्बत खत्म हो जाती है। बड़े दुनियादार वो लोग हैं जो इस्लामी माहौल को छोड़कर गैर मुस्लिम ममालिक में चले जाते हैं सिर्फ दुनिया की खातिर। कितना अरसा रहना उन्होंने, चंद साल, लेकिन दुनिया की ऐश इशरत के लिए वहां चले जाते हैं, मिलता क्या है, कुछ भी नहीं। वइन्न लका मौइदन लन तुखलफहु, ये सजा अलग जिक्र हो रही है, तेरे लिए एक वादे का वक्त है। लन तुखलफहु, हरगिज तुझसे उस वादे की खिलाफवर्जी नहीं की जाएगी, उस वादे के वक्त की तुझसे खिलाफवर्जी नहीं की जाएगी। यानी कल क्यामत के दिन, ये तो दुनिया की दो सजा हैं, कल क्यामत के दिन भी तेरे लिए एक सजा रख दी गई है और वो सजा तुझे मिलकर रहेगी। वंजुर, अब आजा, इला इलाहिक, अपने इलाह की तरफ जरा देख, अल्लज़ी ज़ल्ता अलैहि आकिफा, जिस पर तू हो चुका था मुजाविर, जिसका तू बन चुका था मुजाविर। ज़ल्ता बमना सिरता, तू हो चुका था, अलैहि उस पर, आकिफन मुजाविर, उसका हम हाल क्या करते हैं जरा देख। लनुहर्रिकन्नहु, हम जरूर बजरूर उसको जलाकर राख कर देंगे। सुम्मा लननसिफन्नहु, फिर हम उस राख को उड़ा देंगे। फिल यम्मी, दरिया में, नसफन उड़ाना, उस राख को हम हवा में उड़ा देंगे, समंदर में उड़ा देंगे। मुजाविर जो किसी जगह आकर किसी मखसूस नजरिए के साथ बैठ जाता है ना, मोतकिफ बनकर, जैसे हम एतकाफ में एक जगह खास कर लेते हैं, तो इसी तरह किसी खास जगह को खास कर लेने वाले को मुजाविर कहते हैं। अगर ये हकीकी इलाह होता तो जिसे हम जलाएंगे तो हम जलाने पर कादिर ना होते, जलाकर जब राख कर लिया तो इसका मतलब वो अपनी मदद ना कर सका, जब अपने आप को जलने से ना बचा सका तो तुम्हें जलने से कैसे बताएगा। अब इसका तो हो गया सफाया। अब कौम की तरफ आगे जिनके अकायद में खराबी आ गई थी, जिसके अकायद को खराब कर दिया था सामिरी ने, उनकी इस्लाह की। इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु, यकीनन तुम्हारा इलाह सिर्फ अल्लाह है जिसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। वसिया कुल्ला शैइन इल्मा, वसी है हर चीज पर उसका इल्म, उसका यानी उसने हर चीज का इहाता कर रखा है बेएतबारे इल्म के, उसका इल्म तमाम चीजों पर इहाता कर चुका है। जलता जो है ना, ये बमना सिरता है, सारा यसीरू, वल्ला ये कौन से अस्मा में से है, वल्ला।
یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو جواب دے دیں, شرمندہ نہ کریں مجھے. یہ فعل ناقصہ میں سے سارا ذل باتا اسبا امسا ما زال ما بریا ما فتی من فکا کانا لیسا. جی اس کے سامنے جلا کر راکھ کر دیا گیا, اڑا دیا گیا. قوم نے بھی دیکھا, جب آپ بت خانے کو پاش پاش کرتے ہیں تو اس سے اس کی حیثیت سامنے آ جاتی ہے کہ کچھ بھی نہ کر سکا, کچھ بھی نہ ہو سکا. بعض علاقے ایسے تھے پنجاب میں جن کے بارے میں, بعض درختوں کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ یہ درخت بابا جی نے لگایا تھا, اس کا ایک ٹہنی بھی اگر آپ توڑیں گے تو آپ کو کرنٹ لگے گا, اور اگر آپ نے درخت کو کھیڑ دیا اس کا مطلب آپ نے اپنی نسل برباد کر دی. سبحان اللہ. وہ جو سلفی تھے ماشاءاللہ, ان کو انہوں نے دیکھ لیتے ہیں اس درخت کو بھی, وہ ٹریکٹر لے کر آ گیا, کدھالیاں لے کر آ گیا اور توڑ بوڑ کے اٹھا کر لے گا درخت کو. یہ بڑی ایمان کی طاقتور مخلوق ہے یہ, انہیں اس طرح کی شرکیات سے نہیں ڈرایا جا سکتا. اچھا ٹھیک ہے, مجھے یہ پہلے ہی پتا تھا آپ نے یہی جواب دینا ہے, ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. کذالک نقص علیک, اب موسیٰ علیہ السلام سے بات ختم ہوئی, اب بات آ گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ فرماتا ہے اسی طرح نقص ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ پر, من انباء خبریں, ما قد سبق جو گزر چکی ہیں, گزری ہوئی خبروں کو ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں. یعنی آپ عالم الغیب نہیں ہیں, آپ نہیں جانتے, ہم بیان کر رہے ہیں. وقد آتیناک, اور تحقیق ہم نے دی آپ کو, دیا ہم نے آپ کو, من لدنا اپنی جانب سے, ذکرن نصیحت. یعنی ذکر, ذکر کس کا نام ہے جی؟ ذکر قرآن کا نام ہے, قرآن کو ذکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کو ذکر کہتے ہیں, مطلب وہی کو بھی کہتے ہیں, لیکن اصل قرآن کو ذکر کہا گیا ہے. تو ہم نے اپنی جانب سے آپ کو کیا دیا؟ ذکر, یعنی قرآن دیا ہے. اور سابقہ ماضی میں ہونے والے جو مشہور معروف قصص ہیں, قرآن کریم نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ محفوظ. من اعرض عنہ, جو اس قرآن سے اعراض کرے گا, پیٹ پھیرے گا, فإنه يحمل يوم القيامة وزرا, تو وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ. وجہ کیونکہ نامہ اعمال میں نیکیاں آئیں گی تب جب آپ قرآن کو تھامیں گے. جب آپ کے وجود میں قرآن کریم کا تمسک نہیں ہے تو پھر نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوگا, اور نیکیوں سے خالی ہونے کا مطلب گناہوں کے دلدل میں آپ پھنسے ہوئے ہوں گے. خالدین فیہا, وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. وَسَاءَ لَهُمْ, اور برا ہے ان کے لیے, یوم القیامہ, قیامت کے دن, حملن, بوجھ, جو بوجھ اٹھائیں گے وہ بہت برا ہے ان کے لیے. یہاں فعل ضم استعمال ہوا ہے, وہ کون سا ہے؟ دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا کون سا ہے؟ سا اس لیے بتا دے گا سامنے, ترجمے میں سمجھ گئے. بئسا, بئسا. فعل مد کون سے ہیں دو؟ حتی, مد, تعریف والے دو فعل. نعمہ اور حبذا, یہ پتہ نہیں کتنے دفعہ بتائیں. اچھا, جو چیزیں بار بار بتائی جا رہی ہیں اگر وہ یاد نہ ہو تو جو آپ نے پڑھی نہیں وہ کہاں سے یاد ہوں گی آپ کو, ہے نا؟
यौम युनफखु फिस्सूर, जिस दिन सूर फूंका जाएगा, सूर में फूंक मारी जाएगी। या नफखे सानी मुराद है यहां पर। नफखे अव्वल में क्या होगा, सारे मर जाएंगे, नफखे सानी में सबको उठाया जाएगा। जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी, व नाशुरुल मुजरिमीन, और हम जमा करेंगे मुजरिमीन को, यौमइदिन, उस दिन, जुर्कन, नीली आंखों वाला, नीली आंखें। अच्छा, नीली आंखें क्यों होंगी जी? इसकी दो वजूहात है ना। एक वजह यह है कि नीली आंखों में ये जो आंखों में ये जो नीली रंगत है, ये इनके मुजरिम होने की अलामत होगी। एक दूसरा, उनकी आंखों के अंदर ये रंगत तब्दीली आएगी ये हौलनाकी को देखकर। अचानक जब उठेंगे मुजरिम होने की हालत में, जो खौफनाक सूरत हाल का सामना करेंगे, उनकी आंखों में जो तब्दीली आएगी वो नीलेपन में चली जाएगी। जी, सूर एक बाजा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इसराफील को दे दिया गया है, उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। और हदीस में आता है उसके कान जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ है, इंतजार में है बस कि इधर से अल्लाह का हुक्म आए और इधर से फूंक मार दें। और जैसे फूंक मारेंगे उस आवाज से क़यामत कायम होगी। और फिर दोबारा जब फूंक मारा जाएगा, दोबारा सारे के सारे लोग कब्र से उठकर मैदान माशर की तरफ भागना शुरू हो जाएंगे। यतखाफतून बैनहुम, वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करेंगे। यतखाफतूना, आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करेंगे, बैनहुम, आपस में, इल्ला बस्तुम, के नहीं तुम ठहरे हो, इल्ला अशरन, मगर 10 दिन। हौलनाकी ये होगी कि आहिस्ता से गुफ्तगू करेंगे, बुलंद आवाज निकल नहीं पा रही होगी, और समझेंगे उठने के बाद हम दुनिया में सिर्फ 10 दिन रहे हैं। हो सकता है बाद मुफस्सरीन की तरफ से, क्योंकि कुछ आंखें ऐसी होती हैं जो आपको, आंखें तो सही तालीम होती है लेकिन नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन यहां माना वो मुराद नहीं है। नहनु अअलमु बिमा यकूलून, अल्लाह फरमाता है हम बखूबी जानते हैं जो वो कह रहे हैं। इज़ यकूलू, जब कहेगा, अमसलुहुम तरीक़तन, सबसे अच्छी राय रखने वाला। हम जो ये कह रहे हैं हम जानते हैं, तो कहेगा एक वो शख्स, अमसलुहुम तरीक़तन, जो सबसे अच्छी राय रखता है, क्या कहेगा, इल्ला बिस्तुम, नहीं ठहरे हो तुम, इल्ला यौमन, मगर एक दिन। यानी सबसे समझदार इंसान वो होगा जो उनमें ये बात कहेगा, एक दिन तो 10 दिन तो दूर की बात है, दिन का कुछ हिस्सा तुम ठहरे हो। क्यों कहेगा ये? क़यामत की हौलनाकियों को देखकर। और हकीकत भी यही है, क़यामत वाला जो पहला दिन है वो कितना है, 50,000 साल के बराबर है। दुनिया की जिंदगी अगर 100 साल भी है, आखिरत के 50,000 साल का तकाबुल करें तो उसकी हैसियत क्या बनेगी जी? जी, कोई हैसियत नहीं है, इसलिए इसको समझदार कहा है। यौमन, यौमन नकरा इस्तेमाल हुआ है, दिन का कुछ हिस्सा। वह यसलूना कानिल जिबाल, मुशरिकीन मक्का ने पूछा था क़यामत की बात करते हैं आप, तो ये तो बताएं क़यामत जब कायम होगी इन पहाड़ों का क्या होगा? तो जवाब दिया, यसलूना कानिल जिबाल, ये सवाल करते हैं आपसे पहाड़ के बारे में। फकुल, पैगंबर कह दीजिए, यनसिफुहा रब्बी, उन्हें रेजा रेजा कर देगा मेरा रब, नसफन, रेजा रेजा करना। फयदरुहा कान, तो उसे छोड़ देगा वो, कान, मैदान बनाकर, सफ सफा हमवार, चटियल मैदान बनाकर छोड़ देगा अल्लाह। ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, टीले खत्म हो जाएंगे, ये पहाड़ रेजा रेजा होकर जमीन को बराबर कर दिया जाएगा। हमवार जमीन, बिल्कुल प्लेन। जी,
اڑا دے گا، اس کا نصفن اس کا مفعول مطلق ہے اڑا دینا. بعض نے اس کا معنی میں فرق بھی کیا، ینصفو کا مطلب اس کو ریزہ ریزہ کر دینا، اور نصفن کا معنی ہے اڑا دینا. قاعن ایک میدانی شکل میں، صف صفن جو بالکل ہموار ہوگا. لا ترى فيها عوجا، نہیں تو دیکھے گا اس میں عوج کوئی، ولا امتن نہ کوئی بلندی، نہ اس میں کوئی ٹیڑھ پن ہوگا اور نہ اس میں بلندی ہوگی. ٹیڑھ پن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ راستہ یوں جا رہا ہے، کوئی یوں جا رہا ہے، کچھ نیچے ہے کچھ اوپر ہے، بالکل برابر ہوگا. اونچ نیچ نہیں ہوگی، جس کو اردو کہتے ہیں نا اونچ نیچ نہیں ہوگی. آواز اٹک رہی ہے میری تو صحیح ہے آواز. یومئذ اس دن، یتبعون الداعی، وہ سب پیچھے پیچھے چلیں گے ایک پکارنے والے کے. داعی کہتے ہیں پکارنے والے کو. اس دن وہ پیچھے پیچھے چلیں گے الداعی پکارنے والے کے. لا عوج لہ، کوئی اس کے لیے کجروی نہیں ہوگی. یعنی جو پکار رہا ہے سارے اس کے پیچھے چلیں گے، کوئی ٹیڑھے پن میں مبتلا نہیں ہوگا. وخشعت الاصوات، تمام آوازیں پست ہو جائیں گی. خشعت پست ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی تمام آوازیں. للرحمن، رحمان کے لیے. یعنی اللہ کا رعب، اللہ کا غصہ، اس کا غضب اس طرح کا ہوگا کہ کسی کو گفتگو کی جرت نہیں ہوگی. فلا تسمع، تو نہیں سنے گا، الا ہمسا، مگر صرف آہٹ، آہستہ سے آواز، کسی چیز کی آہٹ تو آپ سنیں گے، لیکن جس طرح عام گفتگو ہوتی ہے اس طرح گفتگو کرنے کی کسی کو کوئی جرت نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے نا اس دن جو اللہ کا غصہ ہوگا، نہ غصہ اس سے پہلے کبھی ہوگا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. تو اس وقت تو لمن الملک اليوم، اللہ خود کہے گا کس کی بادشاہت ہے، کوئی جواب نہیں آئے گا. پھر اللہ خود جواب آئے گا، للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ کی بادشاہت ہے. مکمل سناٹا، آواز کی ضرورت نہیں، صرف قدموں کی آہٹ، چلنے کی، یا کوئی آگے ہو رہا ہے یا پیچھے ہو رہا ہے، یہ آہٹ سنائی دے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یومئذ اس دن لا تنفع شفاعت فائدہ نہیں دے گی، الا مگر من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے دے، ورضی له قولا، اور وہ پسند کرے اس کی بات کو. شفاعت کو کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے دے. کس کی؟ شفاعت کی. یعنی جو شافع ہوگا نا، شافع، وہ بھی اللہ کا انتخاب کردہ ہوگا، اور جس کے حق میں سفارش کی ہوگی اس کا انتخاب بھی اللہ کرے گا. جو شفاعت کا وقت ہے وہ بھی اللہ منتخب فرمائے گا. شفاعت اس کی وجہ خود سورہ بقرہ، اس میں سورہ بقرہ کی آیت میں آپ نے پڑھا ہے، جو آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ نے کیا فرمایا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. علم صرف اللہ کو ہے. آپ کو پتہ نہیں جس کے حق میں سفارش کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا حقدار ہے ابھی یا نہیں. صرف علم اللہ کو ہے، کسی اور کو علم نہیں ہے، اس لیے انتخاب بھی اللہ نے کرنا ہے کون کس کے حق میں شفاعت کرے گا. اور حدیث میں اس کی وضاحت آ چکی ہے وہ کون ہے اور کس کی بات اللہ پسند فرماتا ہے. من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، قال اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ خالصا من قلبہ. جو لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اعتراف دل کی گہرائیوں سے کرے گا وہی شفاعت کا حقدار بنے گا. اس لیے عقیدہ توحید شفاعت کے لیے، جہنم سے نکلنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے اصل اصیل ہے، بنیاد ہے، بنیاد. یہاں بھی آ گیا یعلم ما بین ایدیہم، یہ شفاعت کے ساتھ تعلق ہے اس کا. یعنی ہم کیوں شفاعت نہیں کر سکتے؟ ہمارا علم ناقص ہے.
اللہ کا علم کامل ہے، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے ہاتھ آگے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے، آگے کے حالات پیچھے کے حالات سب کچھ وہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کا، اس ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے، علماً باعتبار علم، علم کے اعتبار سے، اپنی معلومات کے اعتبار سے اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ جتنا علم دیا وہ علم آپ کو اللہ نے بڑا ناقص دیا ہے، اس لیے آپ کے پاس کامل علم نہیں ہے، علم کامل اللہ کے پاس ہے، اس لیے وہ منتخب کرے گا کون شفاعت کرے گا، کس کے حق میں کرے گا۔ 2-3 آیتیں آگے پڑھ لیں۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ جھک جائیں گے چہرے، جھک جائیں گے چہرے، لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ اس ذات کے لیے، جی شروع ہو چکا، جی آ رہے ہیں، اس ذات کے لیے جو زندہ ہے، القیوم جو نگرانی کرنے والی ہے، نگہبانی کرنے والی ہے، وقد خواب یقیناً نامراد ہو گیا، من حمل ظلم جس نے بوجھ کو اٹھایا۔ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ اس دن تو سارے اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے، انصاف کی تقسیم ہوگی، لیکن جس شخص نے شرک کیا وہ برباد ہو گیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ جو نیک عمل کر کے آئے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا تو نہیں اسے خوف ہوگا کسی ظلم کا، کسی زیادتی کا، وَلَا حَزْمًا اور نہ کسی نقصان کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔